بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تقریر جہیز کے تعلق سے مختصر سی ہے، جس کی جو جہیز کا رواج ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے آج نکاح مہنگا ہو گیا ہے، لوگ پریشان ہیں۔ اس کو غور سے سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اعظم النکاح برکت ایسرہ مؤونہ، کہ زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جس نکاح میں جتنا کم خرچ ہوگا، جتنا کم خرچ ہوگا اس نکاح میں اتنی زیادہ برکت ہوگی، اور جتنا زیادہ خرچ ہوگا اس نکاح میں اتنی برکت کم ہوگی۔ میرے اسلامی بھائیوں، بڑے ہی حسرت و افسوس کی بات ہے کہ آج دوبارہ جاہلیت کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ جاہلیت میں لڑکیوں کے پیدا ہوتے ہی باپ کے چہرے خشک ہو جایا کرتے تھے، اسی طرح آج بھی جس گھر میں بچیاں پیدا ہو جاتی ہیں باپ کے چہرے زرد ہو جاتے ہیں، پیلے پڑ جاتے ہیں، اور سوچ و فکر کی ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ اب کیا ہوگا۔ اس لڑکی کے لیے جہیز و تلک کا انتظام کیسے کر سکیں گے؟ پیاری سی لاڈلی معصوم بیٹی جنم لیتی ہے دنیا میں اور باپ کے چہرے پیلے ہو جاتے ہیں، سوچ و فکر کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ اب کیا ہوگا۔ اس لڑکی کے لیے جہیز و تلک کا انتظام کیسے کر سکیں گے؟ اور خود لڑکیاں جب پیدا ہوتی ہیں معاشرے میں آنکھیں کھولتی ہیں، حالات کا جائزہ لیتی ہیں، ماحول کے رنگ روپ کو دیکھتی ہیں، تو یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہیں کہ ارے اگر میں اتنی ہی ذلیل و خوار تھی تو رب کائنات نے مجھے کیوں پیدا کیا؟ اگر میں اتنی حقیر و رذیل تھی تو مالک ارض سما نے مجھے وجود کیوں بخشا؟ اگر میں باعث ننگار تھی تو خدا وحدہ لا شریک نے مجھے دنیا میں کیوں بھیجا؟ اگر میں والدین کے لیے بوجھ تھی تو میرا جنم کیوں ہوا؟ اگر میں جلا دینے اور زندہ آتش کے دینے کے قابل تھی تو مجھے زندگی کیوں بخشی گئی؟ وہ بیچاری یہ سوچتی رہ جاتی ہے، پھر کہتی ہے کاش میں مٹی ہوتی، اے کاش میں ہوا ہوتی، اے کاش میں ریزہ اور ذرہ ہوتی کہ یہ رسوا کن حالات مجھ کو اور میرے ماں باپ کو نہیں دیکھنے پڑتی۔ میرے دوستو، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آج ہماری بہنیں اور بیٹیاں شادی ہوتے ہی بے گھر کیوں کر دی جاتی ہیں؟ ان کو گالی گلوچ سے کیوں نوازا جاتا ہے؟ ان کو مارا پیٹا کیوں جاتا ہے؟ ان کو سخت سست کیوں کہا جاتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی صرف یہی ہے کہ اللہ نے جس گود کا سہارا عطا کیا تھا، جس باپ کی شفقت سے اسے نوازا تھا، اس باپ نے جوان ہوتے ہی شادی تو کر دی لیکن ساتھ میں جہیز کا سامان نہیں دیا۔ ٹی وی، وی سی آر، موٹر سائیکل، فرنیچر اور دیگر اشیاء چیزیں نہیں دی۔ ارے مسلمانوں، تم نے کون سا نیو ماڈل مذہب اختیار کر لیا ہے؟ کون سا گولڈن دین اپنا لیا ہے؟ ارے شادی جو کہ باعث عبادت، باعث جنت تھی، تم نے اس کو باعث جہنم بنا لیا۔ بیوی جو کہ باعث رحمت تھی، تم نے اس کو باعث زحمت بنا لیا۔ مالک ارض سما کے فرمان کو بھول گئے، نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو ترک کر دیا، دین اسلام سے روٹ گئے۔ دین متین کا مطالبہ تم سے کچھ اور ہے اور تم کچھ اور کر رہے ہو، حالانکہ قرآن میں صاف لفظوں میں موجود ہے کہ دین اسلام کو چھوڑ کر چاہے کیسا ہی طریقہ کیوں نہ اختیار کیا جائے وہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے۔ میرے سامعین، جہیز و تلک کی شریعت کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ پچھلی صدی کی مکمل تاریخ الٹ جائیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو نہیں بلکہ 11 شادیاں کی ہیں، کہیں بھی جہیز کا نام و نشان موجود نہیں۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شادی کی، جہیز نہیں لیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے شادی کی، جہیز نہیں لیا۔ عثمان بن عفان نے شادی کی، جہیز نہیں لیا۔ علی بن ابی طالب نے شادی کی، جہیز نہیں لیا۔ غرض کے سارے اصحاب رسول کی شادیاں جہیز سے خالی۔ پھر تم کیسے مسلمان ہو؟
جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر تمام اصحاب رسول کی شادیاں جہیز سے خالی ہیں، تو پھر تم کیسے مسلمان ہو کہ تم نے اس کو اپنی زندگی کا جز بنا لیا ہے؟ جہیز نہ لانے پر اپنی بیوی کو مارتے پیٹتے ہو، گالیوں سے نوازتے ہو، ان کے سینے پر چڑھ کر گلے میں چھری چلا دیتے ہو۔ میرے دوستو، ہمارے حالات بتلا رہے ہیں، ہمارے کردار بتلا رہے ہیں کہ ہم شادی سنت سمجھ کر نہیں کرتے، ہم شادی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر نہیں کرتے، دینی فریضہ سمجھ کر نہیں کرتے، ہم شادی عبادت سمجھ کر نہیں کرتے، ہم شادی شرمگاہ کی عصمت، نظر کی حفاظت کا سبب سمجھ کر نہیں کرتے۔ بزرگوں، دوستو، ہمارے حالات بتلا رہے ہیں کہ ہم شادی سنت سمجھ کر نہیں کرتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر نہیں کرتے، عبادت سمجھ کر نہیں کرتے، شرمگاہ کی عصمت، نظر کی حفاظت کا سبب سمجھ کر نہیں کرتے، بلکہ مال و دولت کے حصول کے لیے کرتے ہیں، نام و نمود کے لیے کرتے ہیں۔ ان تمام خرابیوں کے باوجود اگر کوئی تم کو نصیحت کرتا ہے، اللہ جل جلالہ کا فرمان یاد دلاتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات سناتا ہے، بے جا اسراف سے بچنے اور سیدھی سادی شادی کی تلقین کرتا ہے، اور جہیز جیسے ناسور سے الگ تھلگ رہنے کی نصیحت کرتا ہے، تو تم اسے پھٹکار دیتے ہو اور بہانہ یہ بناتے ہو کہ ارے جہیز لینا یہ تو سنت نبوی ہے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جہیز دیا تھا۔ میرا نوجوانوں سنو، خدا کی قسم، جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح بغیر جہیز کے کیا، اسی طریقے سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے نکاح کے موقع پر جہیز نام کی کوئی چیز موجود نہ تھی، لیکن آپ نے سید عالم کو جو کچھ سامان دیا اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بچپن سے آپ ہی کے یہاں رہے، جوان ہونے تک آپ ہی کے یہاں پرورش پائی، جوان ہونے پر علی رضی اللہ عنہ کے پاس نہ اپنا ذاتی کوئی مکان تھا، نہ ہی کوئی گھر، نہ ہی کوئی دکان، نہ ہی کوئی کاروبار، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقول علامہ شبلی کے کہ جو سامان دیا تھا وہ بان کی چارپائی، چمڑے کا گدا، 2 مٹکے سید عالم کو دیا، سید عالم فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو دیا۔ میرے نوجوانوں سنو کہ غریب بے سر و سامان لڑکے کے ساتھ نبی اپنی بیٹی کو رخصت کر رہا ہے، یہ کیسے روا تھا کہ خالی خالی ہاتھ رخصت کر دیتے؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری گھریلو سامان ضرور ساتھ لگا دیا تھا، وہ بھی کوئی قیمتی بحیثیت نہیں بلکہ بالکل معمولی سامان تھے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ میرے نوجوانوں بتاؤ، تم جہیز فاطمی کو دلیل میں پیش کرتے ہو، تم ہی انصاف کر کے بتاؤ، کہیں موٹر سائیکل کا تذکرہ ہے، کہیں صوفہ سیٹ فریج کا تذکرہ ہے، کہیں فرنیچر گودریج کا تذکرہ ہے، کہیں کوئی قیمتی چیز کا تذکرہ ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تم بہانے مت ڈھونڈو، تم بہانے مت ڈھونڈو، جہیز پہ لات مار دو، جہیز کی خاطر اللہ کی بندیوں کا مت ستاؤ، ان کی زندگیوں کو شمشاد میں مت بدلو۔ تم ہی سوچو، کیا تم جہیز نہ لانے پر اپنی بیوی کو مارتے پیٹتے ہو، گالیوں سے نوازتے ہو، ان کے سینے پر چڑھ کر گلے میں چھری چلا دیتے ہو؟ بتاؤ، اگر کیا تمہارے سامنے اگر تمہاری بہنوں کی بے عزتی کی جائے، تمہاری بیٹیوں کو مارا پیٹا جائے، تمہاری بھتیجیوں کے گلے پر چھری چلا دی جائے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ آخر وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی بھتیجی ہے۔ کسی کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھانا تجھے زیبا نہیں دیتا۔ اس لیے اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو سنت کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بہن اور بیٹیاں نکاح کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ پاک ان بہن اور بیٹیوں کے نکاح سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔